بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ احمد منظور، آپ کو درود شریف سے کیا ملا جو آپ بس لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی تلقین ہی کرنے میں لگ گئے ہو؟ ان لوگوں کو اکثر میں کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ کچھ راز کی باتیں کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی، پر آج صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو درود پاک کی طاقت پہ اور پختہ یقین ہو جائے اور آپ لوگوں کے دل میں درود پاک کی محبت بڑھ جائے۔ تو سنیے، مجھ پہ اس ورد کے صدقے اتنے کرم ہوئے، اتنی میری اوقات ہی نہیں۔ درود پاک کے صدقے رب کریم نے لا تعداد بے شمار انعام عطا فرمائے۔ سب سے بڑا انعام پہلی بار مجھے ربیع الاول شریف 2015 میں ایک مہینے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی ملا اور بہت سے صحابہ اکرام کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی۔ ایک بار تو کرم کی انتہا ہو گئی۔ میں خواب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑا تھا اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اس رات میں نیند سے اٹھا تو میں بہت رویا کہ کہاں میں اور کہاں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس، اور لوگ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ٹائم پوچھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ مجھے غلامی کا شرف خاص بخشا گیا۔ یہ سب درود پاک کے صدقے ملا، میری اوقات سے بہت زیادہ، ماشاءاللہ۔ ان بھائی نے درود پاک کا اپنا صیغہ تحریر نہیں کیا، لیکن بات وہی ہو گئی کہ صیغہ جو بھی ہو، ملا تو درود پاک کے طفیل ہی ہے نا۔ ایک اور بھائی لکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے درود پاک کی عادت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ بچپن سے ہی اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تڑپ دل میں ڈال دی۔ پھر میں درود شریف پڑھنے پہ لگا۔ شروع میں صرف میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتا تھا اور سونے سے پہلے اس خیال میں سوتا تھا اور روتا تھا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بولے جانے والی زبان عربی ہے، مگر مجھے تو پنجابی اور اردو آتی ہے، جب میں آپ سے ملوں گا تو بات کیسے کروں گا؟ بس پھر میں کلمہ پاک پڑھتا اور سو جاتا۔ پھر جیسے جیسے مجھے علم ہوتا گیا میری محبت بڑھتی گئی، اور اب عالم یہ ہو گیا ہے میری محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب میں نعت سنتا ہوں تو میرا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے اور میں رونے لگ جاتا ہوں۔ پھر 10th کلاس سے میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اب یہی پڑھتا رہتا ہوں۔ دید کی تڑپ لیے بیٹھے ہیں غلام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروا دیجئے دید کہ بیمار کو شفا ہو حاصل۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان بھائی کو درود پاک کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، یاد میں رونا اور تڑپنا نصیب ہوا۔ یہ بہت بڑی عطا ہے، یاد کرنا اور ساتھ میں درود پاک کا ورد کرتے رہنا، اور ساتھ میں دیدار کا انتظار، دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم فرمائے اور سب کو دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، آمین۔ کل کی ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ کوسچنس تھے جو آپ لوگوں نے نے پوچھے تھے مجھ سے، اور مجھے لگا کہ شاید کچھ کہیں ایک پوائنٹ کے اوپر کسی کو کنفیوژن تھوڑی سی ہو گئی ہے، تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ وہ جو لفظ معاوضہ ہم نے کل یوز کیا تھا ویڈیو میں، جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور آج یہ والی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں چینل پہ، تو وہ کل والی ویڈیو پلیز دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تو کل ہم نے بات کی تھی درود پاک سے ریلیٹڈ معاوضے کی۔ جیسے ایک کوسچن آیا تھا کہ کیا درود پاک پڑھ کے ہم کوئی دعا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ غلط ہوگا درود پاک پڑھنا اور اس کے بعد کوئی دعا کرنا؟ تو بالکل جی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دعا کے اول اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھیں گے تو دعا اوپر نہیں جائے گی۔
دعا محفوظ ہو جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے جب درود پاک کا ورد کریں۔ آپ ضرور کسی بھی دعا سے ریلیٹڈ آپ درود پاک کرتے بھی جائیں اور اپنی دعا کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ بالکل غلط نہیں ہے اور یہ معاوضہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ کیا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ معاوضہ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ طلب اور یہ خواہش تو ضرور ہونی چاہیے، ہر ایک کو ہونی چاہیے، لیکن صرف اس پہ جو پوائنٹ جو معاوضے کی بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ درود شریف اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ اس کو معاوضے کے طور پہ پڑھیں کہ اب مجھے ضد ہے کہ مجھے ہونی چاہیے، مجھے دیدار کیوں نہیں ہوا۔ مطلب دیدار پہ ضد نہیں کریں، اس کو فورس نہیں کریں اس پہ، بس محبت میں آپ درود پاک پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور جب بھی کرم ہونا ہوا انشاءاللہ دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہوگا۔ اور اس کی خواہش کرنا بالکل بھی غلط بات نہیں ہے، اس کا شوق، اس کا انتظار، یہ سب بہت ایک بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ جو دیدار میں تڑپنا، رونا، یہ سب کچھ خوش نصیبی ہے۔ اس پہ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ معاوضہ طلب کیا جا رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ معاوضہ وہ چیز ہوتی ہے جب آپ اس چیز پہ اڑ جائیں، مطلب آپ کو ڈپریشن ہو، کنفیوژن ہو کہ کیوں نہیں مجھے ہو رہا، وہ والی جو ایک فیلنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی دیدار کا شوق وہ ضرور ہونا چاہیے، اس پہ کوشش اور اس پہ محنت بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ یہ کنفیوژن تھوڑی سی کلیئر ہو گئی ہو۔ اچھا، ایک اور کوسچن آیا تھا کہ کیا کوئی پرابلم بیان کرتے ہوئے، اپنا کوئی مسئلہ، اپنا کوئی دکھ درد بیان کرتے ہوئے درود پاک ساتھ ورد کر کے اپنا حال دل بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ کیا صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا کوئی غم گسار نہیں، دکھ درد بانٹنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی سنتے ہیں۔ آپ اپنا دکھ درد بیان کیجئے، بالکل شیئر کیجئے، آپ ان کو یاد کرتے رہیں، آپ ان کو رو رو کے یاد کریں، اپنے دل میں یاد کریں، بہت ہی ایک بڑی بلیسنگ ہے۔ ایک اور کوسچن تھا کہ کیا کسی پرابلم کے وقت میں ہم درود پاک ورد کر سکتے ہیں؟ جیسے کسی کے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مصیبت ہو جائے، کوئی ایک دم پریشانی آفت آ جائے خدا نخواستہ، تو اس ٹائم پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ یہ والا درود پاک ورد کر لیں یا کوئی دوسرا صیغہ ورد کر لیں، کتنی تعداد میں ورد کر لیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا یہ غلط ہے؟ غلط تو نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ غلط بالکل نہیں ہے، درود پاک آپ ورد کریں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن صرف اس چیز میں یہ بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ آپ لوگ درود پاک کا ورد صرف اس ٹائم پہ نہ کریں کہ کوئی مصیبت آن پڑے خدا نخواستہ، اور جب وہ مصیبت دور ہو جائے تو آپ ورد کرنا بالکل ختم کر دیں یا پھر کم کر دیں، ایسا نہ کریں۔ درود پاک کو آپ نے محبت میں پڑھتے ہی رہنا ہے، ورد کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ تو ہماری محبت کی نشانی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے قرب کے لیے۔ تو درود پاک کو صرف اس ٹائم پہ پڑھنا کہ جب کوئی پرابلم آ جائے اور اس کا سلوشن آپ چاہتے ہوں کہ اوہو اب میں کیا کروں اس مسئلے سے نکلنے کے لیے، چلو میں درود پاک اتنی تعداد میں یہ والا پڑھ لوں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ درود پاک آپ کے غم آپ ویسے ہی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے آپ کے درود پاک کے ورد سے۔ تو صرف کسی مسئلے کے لیے نہ اس کو آپ فکس کیجئے، بس آپ یہ روٹین میں اس کو رکھ لیجئے، اتنا ضروری کر لیجئے جیسے ہم سانس، کھانا پینا ہمارا ویسا ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑے بہت جو کوسچنز اگر آپ کے ذہن میں ہوں وہ کلیئر ہو گئے ہوں۔ اللہ پاک ہم کو زیادہ سے زیادہ درود پاک کی محبت والی ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ میں سے کچھ ساتھی پوسٹ کے نیچے سبحان اللہ لکھ دیتے ہیں، دل میں بھی آئی ایم شور کہتے ہیں۔ تو ایک میں چیز شیئر کرنا چاہوں گی، بڑی خوبصورت ہے کہ ہم لوگ تو سبحان اللہ لکھ دیتے ہیں کسی کا واقعہ، مشاہدہ یا خواب سن کے، لیکن ہم لوگوں میں سے مطلب اس چیز کو ہم ریئلائز اگر کر لیں کہ سبحان اللہ کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، ماشاءاللہ سے اتنی بلیسنگز ہیں۔ جیسے ایک دفعہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت بھی کوئی عام درخت نہیں ہوگا۔ ہم تو جنت کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو ابھی تک ہم لوگوں کو علم ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جو وہ درخت ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا وہ پھیلا ہوا ہوگا کہ اگر ایک بہت اعلیٰ نسل کا کوئی عربی گھوڑا لے لیں آپ، اور جو بہت تیز بھاگتا ہو، تیز دوڑتا ہو، سپیڈ اس کی فاسٹ ہو، تو اگر اس کے اوپر کوئی شخص بیٹھے اور اس ایک درخت کے نیچے سے گزرے، دوڑ رہا ہو تیزی سے وہ گھوڑا، تو اس کو 500 سال لگیں گے اس کا فاصلہ طے کرنے میں، یعنی کہ اتنا گھنا ہوگا وہ، سبحان اللہ۔
تو آپ لوگ یہ جو واقعات کے نیچے مشاہدوں کے نیچے یہ جو سبحان اللہ لکھتے ہیں، تو آپ کی ایک طرح سے سمجھیں گارڈننگ ہو رہی ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا اور جنت میں آپ کے درخت لگتے جا رہے ہیں۔ اور وہ ٹائم دیکھیں، اس دنیا میں دیر سویر سب نے جانا ہی جانا ہے اور یہ دنیا بھی ختم ہو جانی ہے، لیکن وہ جو قیامت کے بعد ٹائم ہوگا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہوگا۔ تو اس ٹائم کے لیے ہم لوگ محنت کریں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، وہ والے اعمال کریں جس میں وہاں کے آنے والا ٹائم جو ہم لوگوں کا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں اس وقت رکھا ہے کہ آپ یہ اعمال کر لیں اور وہاں پر اس کا پھل پائیں، تو کیوں نہ ان پہ محنت کریں۔ اللہ پاک سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ جس ممبر نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے، ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کے آمین کی وجہ سے، آپ سب کے آمین کی برکت سے سب دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طفیل پنجتن پاک کے صدقے سب کی مشکلات حل فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے روزگار کھول دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو، اور جن کی اولاد ہے اللہ پاک ان کو روحانی اور جسمانی حفاظت نصیب فرمائے، سب کا ایمان سلامت رہے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا سب کے لیے ہے بہت بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، سب کو عشق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے والی آنکھ نصیب ہو، سب کو دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت نصیب ہو، آمین۔ اللہ پاک اپنی جناب سے افضل احمد صاحب کی مشکلات دور فرمائے، ملک بہزاد، محمد علی، مصباح بہن، سعیدہ انجم، شمیم آنٹی، اینی بہن کے والد اور گلستان خان کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کی دلوں کی جتنی بھی نیک جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے غیب سے وہ قبول فرمائے، مقبول فرمائے، سب کے اسباب بنائے، اور ان خواہشات کو اور ان تمام خواہشات کو ہمارے دلوں سے نکال دے جو ہمارے نصیب پہ نہیں ہیں یا پھر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں شکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خاص فضل عطا فرمائے، ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔